السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے بیان میں آپ نے خفی اور مشکل کا بیان پڑھا۔ آج جو آپ کے سامنے پیش کریں گے وہ مجمل کا بیان پیش کریں گے۔ فرماتے ہیں ثم فوق المشکل المجمل، پھر مشکل کے اوپر کیا ہے؟ مجمل ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ خفی کے اندر جو ہوتا تھا خفا وہ کسی عارضی کی وجہ سے ہوتا تھا، نفس صیغہ کی وجہ سے نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسرا جو تھا مشکل، اس کے اندر جو خفا ہوتا تھا وہ نفس صیغہ کی وجہ سے ہوتا تھا۔ اور خفی کے اندر کیا ہوتا تھا کہ صرف جو ہے طلب کی جاتی تھی، اور مشکل کے اندر وہ طلب کے بعد پھر غور و فکر کیا جاتا تھا۔ اور مشکل کے اندر جو مجمل کے اندر جو ہوگا طلب کے بعد بھی نہیں طلب ہوگی، طلب اور غور و فکر ہوگی، پھر بھی حاصل نہیں ہوگا، مگر کب؟ اب رکے متکلم کی جانب سے اس میں بیان آ جائیں، متکلم کی جانب سے بیان آئے گا تبھی جو ہے اس کا مسئلہ جو ہے حل ہوگا۔ تو مشکل کے اوپر کیا ہے؟ مجمل ہے۔ یہ چند وجوہ کا احتمال رکھتا ہے، لہذا متکلم کی جانب سے جب بیان آ جائے تو اس کی مراد کیا ہوگی؟ متعین ہوگی۔ لہذا اگر متکلم کی طرف سے بیان قاطع آ جائے تو یہ کیا کہلائے گا؟ مفسر کہلائے گا۔ اب یہاں پر جو ہے متکلم کی طرف سے جو آئے گا بیان، اس میں اب دیکھا جائے گا کہ متکلم کی طرف سے بیان جو آیا ہے وہ بیان شافع اور قاطع ہے یا دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ جیسے کہ ہم اس کی تین صورتیں نکال لیں۔ ایک یہ ہے کہ لفظ صلاۃ، لفظ زکوٰۃ، اس کی تفسیر کی جاتی ہے، اور کی جاتی ہے کہ اس کا نماز کا معنی تھا، اصل صلاۃ کا لغوی معنی کیا تھا؟ دعا معنی تھا۔ زکوٰۃ کا صاف ستھرائی وغیرہ معنی تھا۔ تو اب یہ ان کا لغوی معنی تھا، اس کے معنی کیا ہیں؟ یہ ہمیں طلب ضرورت تھی۔ متکلم کی طرف سے بیان آیا کہ یہاں پر اس سے مراد، نماز سے مراد ایک مخصوص ہے، عبادت ہے جو حیت مخصوصہ اور ارکان مخصوصہ کے ساتھ ادا کی جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے تم نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں تفصیل بیان فرمائی، اور زکوٰۃ اور صلاۃ کی جو تفسیر ہے یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے، اور بیان شافعی ہے۔ یہ کون سا ہے؟ دلیل قطعی سے ثابت ہے یہ۔ تو اب یہ کہیں گے لہذا اس سے جو حاصل متکلم کی جانب سے یہ بیان آیا، یہ بیان مفسر کہلائے گا۔ کس کا؟ نماز کا، زکوٰۃ کا جو بیان آیا وہ کیا کہلائے گا؟ مفسر کہلائے گا۔ اور اگر مجمل ایسا ہو، اس کا بیان متکلم کی طرف سے آئے تو، لیکن وہ آئے دلیل قطعی سے نہ آئے، دلیل ظنی سے آئے، تو ایسی صورت میں وہ کون سا کہلائے گا؟ مؤول کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا؟ مؤول کہلائے گا۔ جیسے قرآن پاک میں آیا فَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا مسح کرو۔ یہ سروں کے بارے میں یہ آیت کریمہ مجمل ہے، کتنے سر کا مسح کرنا ہے، مقدار ممسوح کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں حدیث پاک آئی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے گورے کے پاس آئے، آپ نے پیشاب فرمایا اور اس کے بعد وضو فرمایا اور مسح علی الناصیہ، چوتھائی کی مقدار پیشانی پر کیا فرمایا آپ نے؟ مسح فرمایا۔ یہ حدیث پاک سے اس کا بیان تو آیا، کس کا؟ اس مجمل کا، لیکن یہ بیان آیا خبر واحد سے، لہذا اس مجمل کا جو بیان آئے گا جس کو کہیں گے مؤول کہیں گے۔ اور بیان شافع تو ہے لیکن کیا ہے؟ یہ دلیل ظنی سے ہے، اس لیے مؤول کہلایا جائے گا۔ اور اگر بیان جو ہے مجمل کا آئے متکلم کی طرف سے، لیکن بیان وہ غیر شافع ہو، کیا ہو؟ بیان غیر شافع ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مشکل کہیں گے۔ مجمل کا بیان آ جائے اور وہ ایسا ہو تو اس کو مشکل کہیں گے۔ جیسے کہ حرم الربا، حرم الربا، اللہ نے ربا کو حرام فرمایا۔ اب ربا کا اصل معنی دیکھیں تو اس کا نام مطلقاً زیادتی آتا ہے۔ یہ مطلقاً زیادتی، اگر ہم کہیں ربا کو حرام فرمایا تو اس کے اندر بے وغیرہ بھی سب حرام ہو جائیں گی، حالانکہ بے کس لیے کی جاتی ہے؟ زیادتی کے لیے کی جاتی ہے۔ تو جب یہاں پر اب اس کا ہم نے معنی طلب کرا، معنی تو مل نہیں سکتا، متکلم کی طرف سے بیان آیا،
شارع علیہ السلام کی طرف سے بیان آیا کہ الحنطۃ بالحنطۃ والشعیر بالشعیر والتمر بالتمر والذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعیر بالشعیر والملح بالملح، یعنی مثلا بمثل یدم بیدن وما، یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گیہوں کو گیہوں کے بدلے بیچو، چاندی کو چاندی کے بدلے، سونے کو سونے کے بدلے، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، اور نمک کو نمک کے بدلے بیچو، تو ان کو آپس میں ایک دوسرے سے برابر بیچو، اور اگر ان میں سے ایک دوسرے کمیل بیشی سے بیچو گے تو یہ کیا ہوگا؟ فضل ہوگا، ربا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان تو آیا، لیکن یہ 6 ہی چیزوں میں منحصر نہیں ہے ربا، بلکہ ان کے علاوہ بہت ساری اور چیزوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ اب انہوں نے اماموں نے الگ الگ اس کی علت بیان کی، صحیح ہے نہیں کہ اور بھی، کیونکہ بیان اس کا پورے واضح نہیں ہو پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے چلے گئے، لیکن ربا کے مسائل ہمارے درمیان پورے واضح نہیں ہو جاتے۔ تو یہ بیان تو آیا لیکن بیان غیر شافی ہے، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تعامل کے بعد بھی آئے تو وہ مشکل ہوگا، صحیح ہے، تعامل کی ضرورت ہو اور اس پر مشکل کے احکام جاری ہوں گے، جیسے حرم الربا۔ اب یہاں پر اماموں نے جو وہ بیان کیے اس کے اندر وہ ہم بیان کرتے ہیں، پہلے ترجمہ کر لیں۔ اماموں نے الگ الگ علتیں بیان کی ہیں اس کی۔ ثم فوق المشکل المجمل، پھر مشکل کے اوپر کیا ہے؟ مجمل ہے۔ وہو محتمل وجوہا، اور وہ یہ ہے جو چند وجوہ کا احتمال رکھے۔ فسارہ بحال، اور وہ ایسی حالت میں ہو جائے لا یوقف علی المراد به، کہ اس جو ہے طلب کے ذریعے اور غور و فکر کے ذریعے مراد پر آگاہی نہ ہو سکے، لا یوقف آگاہی نہ ہو سکے مراد پر طلب کے ذریعے اور غور و فکر کے ذریعے، الا ببیان من قبل المتکلم، مگر متکلم کی جانب سے بیان کے ذریعے۔ ونظیرہ فی الشرعیات، اور اس مجمل کی جو نظیر ہے وہ احکام شرعیہ میں یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے حرم الربا، اللہ نے بے کو حلال کیا اور ربا کو حرام فرمایا، تو بے بھی تو حلال کیسے ہو گئی؟ بے بھی زیادتی کے لیے ہوتی ہے اور ربا حرام ہو گیا، تو پتہ کیسے چلے؟ اب فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَفْهُومَ هُوَ الرِّبَا، کہہ رہے ہیں لغت کے اعتبار سے ربا کا جو مفہوم ہے ہوا زیادت المطلقہ، وہ کیا ہے؟ مطلقاً زیادتی ہے، کیا ہے؟ وہی غیر مرادتن، اور وہ یہاں مراد نہیں ہے، کیا ہے؟ وہ یہاں مراد، بلکہ کون سی مراد ہے؟ وہ حرام، بل المراد، بلکہ مراد الزیادت، وہ زیادتی ہے، الخالیۃ عن العوض، جو کس سے خالی ہو؟ عوض سے خالی ہو، فی بیع المقدرات المتجانسہ، یعنی جنسی اور قدری چیزوں کو بیچنے والی صورت میں، جنسی اور قدری چیزوں کو بیچنے کی صورت میں عوض سے خالی ہو۔ ترجمہ لگائیں کہ جنسی اور قدری چیزوں کی بے کرنے میں، جنسی اور قدری چیزوں کی بے کرنے میں عوض سے خالی ہو، وہ زیادتی یہاں مراد ہے۔ ایسی ہم نے قدری چیزیں بیچی اور ہم نے وہاں کچھ ہم نے دیا نہیں، اس کے بدلے میں عوض میں کچھ نہیں دیا، تو یہ جو ہمیں ملا آدھا کلو، یہ کیا ہوگا؟ یہ ربا شامل ہوگا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ مراد وہ زیادتی ہے جو قدری اور جنسی چیزوں کی بے میں عوض سے خالی ہو۔ واللفظ لا دلالت، اور لفظ ربا جو ہے اس پر کوئی دلالت نہیں کرتا، کس پر؟ اس پر لفظ ربا کی اس پر کوئی دلالت نہیں کہ یہاں پر کون سی زیادہ یہ والی چیز مراد ہے کہ قدری جنسی والی ہونا چاہیے۔ لفظ ربا کوئی دلالت نہیں کر رہا ہے اس پر، لفظ ربا کی اس پر کوئی دلالت نہیں۔ فلا ینال المراد بالتعامل، تو مراد کو تعامل کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا، صحیح ہے؟ یہ کیا نکالی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان آ گیا اس میں، اس سے ذریعے ہمیں پتہ چلا کہ اس کے اندر یہ مراد ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان تو فرما دیا، لیکن اس کے علاوہ بھی جو ہے اور چیزوں میں ربا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ لہذا فقہاء کرام نے غور و فکر کے بعد علت تلاش کی اس میں۔ امام اعظم نے ربا کی علت کیا بیان کی؟ قدر مال جنس، کیا بھائی؟ قدر مال جنس، یعنی قدری جو چیزیں ہوں اور مقدار مکیلی، قدری سے مراد مکیلی اور موزونی، تول کر بیچی جاتی ہوں یا ناپ کر، وہ چیزیں جو ہیں جنسی، ایک جنس کو دوسرے جنس کے ساتھ اگر بیچیں تو برابر ہونی چاہیے۔ لہذا اس کے علاوہ جو ہوں گی جہاں قدر ہو جنس نہ ہو تو وہاں بیچ سکتے ہیں۔ جیسے مان لیجئے گیہوں ہے اور چاول کے بدلے، گیہوں ہے کھجور کے بدلے بیچ سکتے ہیں،
جنس بدل گئی، کیا ہو گئی؟ جنس بدل گئی۔ تو دونوں طرف ایک ہی جنس ہو اور دونوں مکیلی ہوں تو یہ اگر اس میں کوئی زیادتی سے لے تو یہ جائز نہیں ہے، سمجھ میں آ گیا نہیں؟ تو دونوں جو ہے جنس بھی ایک ہو اور قدری ہوں، یا جنس بدل جائے اور قدر بدل جائے، ایک موزوں نہیں ہو ایک کیا ہو ناپنے والی ہو، تب بھی ربا نہیں ہوگا، صحیح ہے نہیں؟ تب بھی ربا نہیں ہوگا۔ تو امام اعظم نے کہا قدری مال جنس، یعنی دونوں مکیلی ہوں، دونوں ایک جنس کی ہوں، دونوں موزوں نہیں ہوں، دونوں ایک جنس کی، اگر ان میں ایک تفاوت ہو جائے گا تو ربا نہیں ہوگا۔ تو یہ انہوں نے نکالی امام اعظم نے، لہذا ربا کے اس معنی پر کوئی دلالت نہیں تھی اس کی، لہذا کیا کہیں گے؟ علت مال جنس ہے، کیا ہے؟ قدر مال جنس ہے۔ علت کیا نکلی؟ قدر مال جنس ان کے نزدیک۔ اور امام شافعی نے کیا فرمایا؟ علت ربا مطعومات میں طعمیت اور اسمان میں ثمنیت ہے۔ امام شافعی نے فرمایا مطعومات میں جو کھانے والی چیزیں ہیں ان میں کیا ہے؟ لفظ طعام کا معنی پایا جاتا ہوں، کھانے والی چیزوں میں طعمیت اور اسمان یعنی سونا چاندی میں، یعنی جو چیزیں سونے چاندی کے یعنی جو کھانے کے قبیل سے نہ ہو، اور اگر جو سونے چاندی کے قبیل سے نہ ہو تو ان کی ایک دوسرے سے بیع کر سکتے ہیں۔ کیا کر سکتے ہیں؟ بیع کر سکتے ہیں، آگے پیچھے کر کے۔ کھانے والی چیزیں جو ہیں یعنی علت ربا یعنی جیسے چاول ہے، گیہوں ہے، یہ کھانے والی چیزیں ہیں، ان میں جو ہے طعمیت ہے جس میں طعام کا معنی پایا جاتا ہو، جس سے انسان غذا حاصل کرتا ہو، اور آسمان میں یعنی سونا چاندی والی چیزوں میں، لہذا جو چیزیں سونا چاندی والی چیزوں میں کیا ہے؟ ثمنیت، ان کو ثمن کا نام دیا جاتا ہو، ان سے ثمن کہا جاتا ہو، لہذا جو چیزیں کھانے کے قبیل سے نہ ہو اور نہ ہی آسمان یعنی سونے چاندی کے قبیل سے بھی نہ ہو، ان میں کمی زیادتی جو ہے ربا نہیں کہلائے گی۔ لہذا ان کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں تو وہ کیا ہوں گی؟ بیچ سکتے ہیں۔ لکڑی ہو گئی، یہ کیا ہے؟ ان کو ایک دوسرے سے بیچ سکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں میں سے نہیں ہے، صحیح ہے نہیں؟ تو ایسی چیزیں بیچ سکتے ہیں، لہذا ان کے نزدیک۔ اور امام مالک کے نزدیک کیا ہوگا؟ امام مالک کے نزدیک علت ربا نقدین میں ثمنیت ہے، یعنی سونے چاندی میں کیا ہے؟ ثمن، یعنی جن کا ثمن پایا جاتا ہو، ثمنیت ہے۔ اور غیر نقدین میں ذخیرہ اندوزی، جس کو ذخیرہ کیا جاتا ہو، جمع کیا جاتا ہو، لہذا جن چیزوں کو ذخیرہ نہیں کیا جاتا، جمع نہیں کیا جاتا، ان کے اندر ربا نہیں ہوگا۔ چلیں اور بھی کل انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت کریں گے، مشکل اور متشابہ کل کو انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ تو یہ علت ربا الگ الگ ان کی سب کے اندر تھی، بیان شافع، بیان غیر شافع، پہلا تین جو تھی، پہلی والی صورت تھی اس کے اندر بیان قاطع اور شافع تھا، دلیل قطعی سے ثابت تھا تو وہ مفسر کہلائے گا۔ دوسری والی جو تھی اس کے اندر بیان شافع تو تھا لیکن خبر واحد سے تھا، اس لیے اس کو ہم کہیں گے مؤول کہیں گے۔ اور مجمل کا بیان جب آیا خبریں کس کے ذریعے؟ متکلم کی جانب سے، لیکن وہ کیسا آیا؟ بیان غیر شافع، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مشکل کہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔